جائے گا. بہت سارے حافظ ہیں، بنے تو حافظ تھے لیکن آج یاد نہیں ہے ان کو. بہت سارے حافظ بنے، آج وہ پینٹ شرٹ پہن کے اور فٹ پاتھوں پہ بیپار کر رہے، اور کہیں ٹھیلا لگا رہے، کہیں کچھ اور کر رہے. بھئی کیا ہوا؟ آپ تو حافظ بنے تھے، قرآن کا کیا ہوا؟ یاد بھی ہے؟ نہیں. بھائی یہ کوئی دنیا کی لکھی گئی کتاب نہیں نا، دنیا میں کسی انسان نے بیٹھ کے لکھا نہیں ہے کتاب. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آسمان سے اترا، اللہ نے نازل کیا ہے، جبریل امین لے کے آئے. اس کتاب کا تعلق آسمان سے ہے، زمین سے ہے. اللہ جتنے پاک ہے اتنا پاک ان کا کلام، اللہ جتنے بڑے ہیں اتنا بڑا ان کا کلام. سارے مسائل کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، کلام میں رکھا ہے. ابھی بچوں نے حفظ قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تو یہ مبارکباد کے مستحق ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ یہ ذہن و دماغ کو پاک صاف رکھنے کی فکر کرے، کوشش کرے. ان کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں کہ دل و دماغ پاک رہے تاکہ قرآن سینے میں. کوئی قرآن یاد کر کے بھول جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو حشر کے میدان میں اندھا بنا کے اٹھائے. جی قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. تو پوچھے گا کہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ جواب دیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. دنیا میں تیرے سامنے میرے قرآن کی آیتیں آئی تھی، تو نے قرآن کو بلا دیا، آج میں نے تجھے بلا دیا. قرآن یاد کر کے بھول جانا، اس کی بڑی وعیدیں اللہ کے نبی نے ذکر فرمائی. جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے اس کو بہت بڑی دولت مل گئی، اور جس کو قرآن یاد ہو جاتا ہے، حافظ ہے، اس کا پوچھنا کیا ہے. حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی حافظوں کا اعزاز فرمائے. ایک تو ان کے ماں باپ کو تخت پر بٹھائیں گے اور ان ماں باپ کو ان کے سروں پر تاج رکھیں گے، وہ ماں باپ کا ہوگا. خود حافظ کا اعزاز کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جب اللہ حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے اور دائیں جانب پورے جنتی ہوں گے، بائیں جانب پورے جہنمی ہوں گے، تو اللہ حافظوں کو بلانا شروع کریں گے. ایک ایک حافظ کو بلائیں گے، بولیں گے دیکھیں یہ بائیں جانب پورے جہنمی ہیں، ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، ابھی یہ جانا شروع کریں گے، لیکن تمہارا اعزاز یہ ہے کہ تم اس مجمع میں چلے جاؤ، جس کو تم چاہتے ہو 10 لوگوں کو بلا لے آؤ. تم جن 10 کو بلا لاؤ گے میں تمہاری سفارش پر ان کو جہنم کی بجائے جنت میں بھیج دوں. یہ حافظ کا اعزاز. جی اس لیے ہمارے نیکیوں پر، ہماری عبادتوں پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے تو اپنے بچوں میں سے ایک کو حافظ بھی بنا کے رکھنا چاہیے. یہ جو اساتذہ اپنے بچوں پڑھا کر کے حافظ بناتے ہیں نا، اساتذہ کسی کے پاس 100 حافظ بن جاتے ہیں.
ہمارے بہت سارے علماء وہ اساتذہ ملتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ حضرت 50 سال شعبہ حفظ میں خدمت کرنے کا موقع ملا اور 130 بچے میرے پاس حافظ بنے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے استاد کے حق میں جہنم کا فیصلہ کر بھی دے، کسی وجہ سے، کسی گناہ سے کی وجہ سے اس استاد کا فیصلہ اللہ جہنم میں جانے کا کر بھی دے، تو یہ 130 میں سے کوئی نہ کوئی ادھر آئے گا اور اپنے استاد کا ہاتھ پکڑ کے لے آئے گا کہ یہ ہمارا استاد جہنم میں نہیں جائے، یہ جنت میں جائے۔ تو حافظوں کا بہت بڑا اعزاز ہے، اور جس گھر میں حافظ ہو جاتا ہے، ماں باپ، بھائی بہن، پورے گھرانے کے لیے جو ہے وہ سعادت کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ۔ جن کو پڑھنا آ جاتا ہے قرآن دیکھ کے اور وہ روزانہ کچھ پڑھنے کے عادی ہیں، وہ بھی بہت مبارکباد کے مستحق ہے۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے، محروم القسمت ہے، محروم القسمت ہے۔ ایک چیز ہمارے پاس آسمان کی ہے، ہم اس کو پڑھ نہیں پا رہے۔ اللہ کا کلام ہے، اس کی ذات کے اندر سے نکلا ہے، ہم اس کو پڑھنا نہیں جانتے۔ اس سے بڑی بدبختی کی بات کیا ہے؟ لائر بنا، انجینئر بنا، جج بنا، اور کیا کیا دنیا میں سب کچھ بنا، لیکن مسلمان ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کیا فائدہ وہ جج بن کے، وہ دنیا بھر کے عہدے، پروفیسر، لیکچرر بن کے فائدہ کیا ہے؟ تجھے پیدا تو اللہ نے کیا تھا اس کے کلام کو پڑھنے، وہ تو تو نے چھوڑ دیا اور چلا گیا پتہ نہیں کیا کیا پڑھنے۔ ایک مرتبہ چند لوگ گھومنے گئے دوست، اور ان کے راستے میں جو ہے وہ سمندر پڑا، تو انہوں نے کشتی کرائے پہ لی اور کہا کہ ہمیں اس پار چھوڑ دو، تو کشتی والے نے ان کو سوار کرا لیا۔ تو یہ سب انگریزی پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کشتی چلانے والے کے ساتھ، ملاح کے ساتھ، کیپٹن کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا۔ ایک نے پوچھا کہ ابھی آپ کو انگریزی بولنی بھی آتی ہے؟ اس نے کہا میں یہی گاؤں میں پیدا ہوا، باپ یہ کام کرتا تھا، میں بھی یہ کرتا ہوں، مجھے پڑھنا اڑنا آتا نہیں، انگریزی بھی آتی نہیں۔ تو لوگ ہنسنے لگے، دوست احباب۔ پھر کسی نے پوچھا حساب کتاب بھی آتا ہے، کچھ میتھ جانتے ہو؟ کہا نہیں آتا۔ پھر کسی نے پوچھا ہسٹری، تاریخ کے بارے میں جانتے ہو؟ نہیں جانتا۔ مذاق اڑانے لگے، یہ بھی نہیں جانتا، یہ بھی نہیں جانتا، یہ بھی نہیں جانتا۔ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ سمندر میں طغیانی آئی۔ بھائی ہمارا جو ہے نماز میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، اپنے نظروں کی حفاظت سکھائی جاتی ہے۔ قیام ہے تو سجدے کی جگہ، رکوع ہے تو قدموں پر، سجدہ ہے تو ناک پر۔ مولانا ادھر دیکھیے، چھوڑیے، ہمیں اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نظر ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ کوئی آ رہے ہوں گے آنے دیجیے، ہماری تربیت نہیں، سب مل کے ادھر دیکھنے لگیں گے تو ہم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بولیں گے پیچھے، سب کی توجہ ادھر ہے۔ یہ ہمارا مزاج نہیں۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا قبلے کی طرف سے چہرہ ہٹنا نہیں ہے۔ نماز میں یہی سکھایا جاتا ہے۔ کوئی آ رہے ہوں گے، آئیں گے، بیٹھیں گے، تو وہ ملاح کو بہت زیادہ تکلیف بھی۔ تھوڑی دور گئے سمندر میں، پانی میں طغیانی آئی، ہچکونے لینے لگی، کشتی یوں ہو رہی ہے، یوں ہو رہی ہے، پانی اڑ رہا ہے، کچھ پانی اندر آ رہا ہے۔ وہ 4-5 لڑکے سہم گئے، ڈر گئے۔ اب ملاح کا نمبر تھا، کیپٹن کا، اس نے پوچھا کہ بھئی تیرنا اڑنا بھی جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تیرنا نہیں جانو گے تو کیا کرو گے؟ یہاں تو کام تیرنا ہی کام آئے گا۔ اب یہ ڈوبے گی، میں تیر کے چلا جاؤں گا کنارے، تم کیا کرو گے؟ ڈوب کے مرو گے۔ یہی حال ہمارا ہے، قبر میں رکھے جانے سے پہلے
ساری ڈگریاں اوپر رکھ لی جائیں گی، ساری ڈگریاں رکھ لی جائیں گی، کوئی ڈگری اندر نہیں رکھی جائے گی، اندر وہی قرآن جائے گا جو اس سے پڑھا ہوگا، وہ نہیں ہوگا قبر میں۔ تو وہ کشتی میں بیٹھے نوجوانوں کی طرح جیسے وہ ڈوبیں گے ویسے وہ قبر میں میت بھی ڈوب جائے گا، قرآن نہیں ہے۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ یہاں ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے، صبح سے شام تک کا نظام ہے، اور نشہ مکت کا بھی پروگرام چل رہا ہے۔ شعبہ بالغان بھی ہوگا، ہے بھائی شعبہ بالغان ہے، ٹائم فجر کے بعد بھی ہے، عشاء کے بعد بھی، یعنی بڑے لوگوں میں سے کوئی بھی پڑھنا چاہے گا، فجر کے بعد بھی نظام ہے، عشاء کے بعد بھی ہے۔ تو اللہ کا کلام پڑھے بغیر مریں گے تو اللہ کو جا کے جواب کیا دیں گے؟ اللہ یہی پوچھیں گے قرآن پڑھا ہے؟ نہیں کہیں گے تو پھر اللہ میں نے پیدا ہی کیا تھا وہ کتاب پڑھنے، تو نے پڑھا نہیں۔ اس لیے بھائی یہاں نظام ہے، شعبہ بالغان میں داخلہ لے، پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، گھروں میں قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں۔ جب گھر میں قرآن پڑھا جائے گا روزانہ تو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی پنڈت پجاری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، وہ پڑھا جائے گا، شیطان ہزاروں میل دور بھاگے گا، نحوست نکل جائے گی، اللہ کی برکت اور رحمت گھر کے اندر آئے گی۔ اس لیے یہ کلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں تاہا مدرسے کے تمام ذمہ داروں کو، مسجد کے ذمہ داروں، یہاں سب بیٹھے ہوئے، اور محتمم صاحب کو، حافظ حارث کریم صاحب اور دیگر اساتذہ ہیں، 27 بتایا گیا، 20 پر 7 اساتذہ، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھا کام، اچھی محنت، اچھی خدمت تاہا مسجد سے، تاہا مدرسے سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام خدمات کو قبول فرمائے، بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرمائے، مزید ترقی عطا فرمائے، سہولیات پیدا فرمائے، نظر بس سے محفوظ رکھے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے حافظ حارث کریم صاحب نے ہمیں یہاں آنے کے لیے کہا، تو ہم نے ان سے کہا 9:30 بجے حاضر ہوں گے، 10:30 بجے چلے جائیں۔ آنے سے پہلے ہم نے یہ بتایا تھا، ہم لوگوں کو وقت کی پابندی چاہیے، تو ہم 9:30 بجے مسجد میں تھے، 9:30 بجے مسجد میں تھے۔ وقت کی پابندی چاہیے، زبان پر سچائی چاہیے، جو بولتے ہیں اس پر عمل چاہیے۔ تو الحمدللہ